دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جو سلسلہ وار بات چیت شروع کر رکھی ہے ہم نے، آج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اگلا ٹائٹل ہے قائد اعظم کی ازدواجی زندگی۔ یہ معلومات لکھی ہیں پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی نے اور ان کی کتاب کا نام ہے بابائے قوم۔ لکھتے ہیں قائد اعظم کی گھریلو زندگی ان کی سیاسی زندگی میں کچھ اس طرح مدغم ہو گئی تھی کہ اس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں ان کی پبلک زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، جس کا جی چاہے اس کا مطالعہ جہاں سے چاہے کر سکتا ہے، لیکن ان کی نجی زندگی ایک سر بمہر لفافہ ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا اس کے اندر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسٹر جناح کی پبلک زندگی کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ دستیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی سے متعلق معلومات بہت محدود اور تشنہ ہیں۔ ہم نے بھی قائد اعظم کو سیاسی لیڈر کے علاوہ کسی اور روپ میں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی گوشت پوست کا انسان ہے جو اپنے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے۔ اگلا عنوان ہے عقد اول۔ قائد اعظم کی نجی اور ازدواجی زندگی کچھ زیادہ بہاروں اور پھولوں کی سیج نہیں رہی تھی۔ ان کی پہلی شادی 1892 میں ہوئی تھی، جب وہ سفر یورپ کے لیے پابِ رکاب تھے۔ ماں کی للچائی مامتا نے ننیال کی پیاری سی 14 سالہ دوشیزہ سکینہ عرف ایمی بائی کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے شادی رچائی۔ لندن کی روانگی سے قبل تھوڑے سے ہفتے رفیقہ حیات کی رفاقت میں بسر کیے، بس خواب تھا جو گزر گیا۔ انگلستان پہنچے تو کچھ عرصہ بعد رفیقہ حیات کے انتقال کی خبر ملی۔ تب سے ان کی زندگی بے کیف تک بیابان تنہائی رہ گئی۔ سانحہ انتقال و وصال سے ربع صدی تک وہ غیر شادی شدہ رہے۔ نوجوانی میں ہی دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ اگلا ٹاپک ہے پاکیزہ زندگی۔ ان کی پہلی بیوی کے انتقال کو 25 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی عمر 40 سے زیادہ تھی، لیکن اب بھی ان کے چہرے پر جوانوں جیسی تازگی نظر آتی تھی۔ وہ اپنی خوش ذوقی اور وجاہت کے سبب عورتوں میں بہت مقبول تھے، لیکن قائد اعظم کے بارے میں بہتان تراشی نہیں کی جا سکتی۔ وہ نہایت پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ ان کی پارسائی کا ذکر ہیکٹر پولائتھو اپنی کتاب محمد علی جناح میں یوں کرتا ہے: ہندوستان کی سیاسی زندگی میں جب انہوں نے پہلا قدم دادا بھائی نوروجی کے نقش قدم پر رکھا تو ان کا تمام ملک میں خیر مقدم ہوا۔ البتہ ان کی زبردست مداح مسز سروجنی نائیڈو اس سے کچھ رنجیدہ ہوئیں۔ انہوں نے اس کا اظہار یوں کیا: ہائے ہائے، اس خوبرو لڑکے کو کیا ہو گیا، سیاست کے بکھیڑے میں کیوں پڑ گیا۔ مجھے اس بوڑھی پارسن خاتون نے بتایا، جسے جناح اور مسز نائیڈو کا زمانہ یاد ہے، سروجنی کو جناح سے عشق تھا، لیکن جناح کو کبھی ان سے محبت نہیں ہوئی۔ جناح کے جذبات سرد تھے اور وہ الگ تھلگ رہتے تھے۔ ان کو صرف اپنی ترقی سے دلچسپی تھی۔ سروجنی نے ان کے نام عشقیہ نظمیں بھی لکھیں، لیکن وہ عشقیہ شاعری کے جال میں پھنسنے والے شخص نہ تھے۔ وہ بڑے محتاط اور صالح جوان تھے، اور ان کی شامیں عیش و تفریح کی بجائے اپنے مقدموں کی تیاری میں صرف ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں مسز نائیڈو کو لوگ بمبئی کی بلبل کہتے تھے، لیکن جناح کے لیے اس خوشنو بلبل کے نغمے بے اثر رہے۔ محمد علی جناح کی جوانی کے زمانے کے ایک دوست سے میں نے پوچھا تو کیا ان کو کسی چیز سے جذباتی لگاؤ نہ تھا؟ وہ بولے: آپ کو شاید اس بات پر ہنسی آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو صرف اخباروں سے جذباتی وابستگی تھی۔ وہ ساری دنیا سے اخبارات منگواتے، ان میں سے اپنی دلچسپی کی چیزیں تراشتے، ان قطروں پر ضروری نوٹ لکھتے اور ان کو فائلوں میں چپکاتے۔ بعض اوقات وہ گھنٹوں یہی کرتے رہتے تھے۔ اخباروں سے ان کا عشق تمام عمر باقی رہا۔ خود مسز سروجنی نائیڈو تسلیم کرتی ہیں کہ وہ بے پناہ حد تک فہمیدہ، متمہل اور غیر جذباتی تھے۔ یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ ان کو ہمارے جیسے لوگوں کی طرح اخباروں سے دلچسپی تھی اور اسے قطرنے کاٹ کے ان کو سنبھالتے تھے۔ اس سلسلے کو یہاں پر روکتے ہیں اور اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم دوسری شادی سے بات چیت شروع کریں گے۔ آج آپ سے بات کی ہے قائد اعظم کی ازدواجی زندگی کی، لہٰذا ان کا کوٹ جو ہے عورتوں کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ جو کہ انہوں نے بیان دیا۔ There are two powers in the world. One is the sword یعنی کہ تلوار, and the
other is the pen. There is a great competition and rivalry between the two. There is a third power stronger than both, and that of the women. हमारा email address है dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.